میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو میں نے مسجد میں آ کے دیکھا کہ ایک بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے۔ تھوڑا مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کرسی پر بیٹھ کر بڑے مزے کے ساتھ فون پر گپیں لگا رہا ہے۔ میں تھوڑا مزید آگے بڑھا تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹ کر موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں تھوڑا سا اور آگے گیا تو میں نے دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر سیاست دانوں پر بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سیب کھا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اور آگے گیا تو میں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیل رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ یہ لوگ مسجد کے آداب نہیں جانتے، انہوں نے مسجد کو گراؤنڈ بنا رکھا ہے۔ میں غصے کے ساتھ ان کو دیکھتا دیکھتا بغیر نماز پڑھے مسجد سے باہر نکل گیا۔ پھر میں امام مسجد کے کمرے میں گیا، جا کر دروازے کو دستک دی۔ امام مسجد باہر آئے، میں نے اسے سلام کیا اور جا کر امام مسجد سے کہا کہ میں آج کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ امام مسجد نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے آگے سے کہا کہ یہ مسجد ہے یا گراؤنڈ؟ کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر فون پر گپیں لگا رہا ہے، کوئی بیٹھا سیاست دانوں پر بات کر رہا ہے، ساتھ سیب کھا رہا ہے، اور بچے بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اور کوئی مزے کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ لوگوں نے مسجد کو بنا کیا رکھا ہے؟ میں آج کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ تو میری یہ بات سن کر امام مسجد نے مجھ سے کہا کہ فیصلہ تو تم نے کر لیا، بے شک مسجد میں نماز پڑھنے نہ آنا، لیکن میری جاتے ہوئے یہ ایک چھوٹی سی بات سن لو۔ یہ کہہ کر امام مسجد ایک دودھ کی بوتل اور ایک پیالہ لے آیا۔ پیالہ میرے ہاتھ میں پکڑا کر اس میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا اور اس پیالے کو مکمل دودھ سے بھر دیا اور میرے دوسرے ہاتھ میں دودھ والی بوتل پکڑا دی، اور امام مسجد نے مجھ سے کہا کہ جاؤ مسجد کے صحن کے 2 چکر لگا کر آؤ، لیکن یاد رکھنا کہ اس پیالے سے دودھ نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ میں نے ایک ہاتھ میں وہ دودھ کی بوتل پکڑی اور ایک ہاتھ میں وہی دودھ کا پیالہ پکڑا اور مسجد کے صحن کے 2 چکر لگائے۔ جب 2 چکر مکمل ہو گئے تو میں وہی دودھ کا پیالہ اور دودھ کی بوتل لے کر امام مسجد کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کہ میں مسجد کے صحن کے پورے 2 چکر لگا آیا ہوں۔ امام مسجد نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ مسجد میں لوگ کیا کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ میرا تو سارا کا سارا دھیان اور توجہ اس دودھ کے پیالے پر تھی، مجھے کیا پتا کہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ تو امام مسجد نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ بالکل اسی طرح جب آپ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد میں آؤ گے تو آپ کا پورا دھیان، آپ کی توجہ آپ کی نماز پر ہوگی، آپ کی عبادت پر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسجد میں کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، آ کر نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا دھیان اور توجہ اپنی عبادت اور نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے ہاتھ ناف سے اوپر باندھے ہیں، کس نے ہاتھ ناف سے نیچے باندھے ہیں، کون بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کون کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کس نے سنتے پڑھی ہیں، کس نے سنتے نہیں پڑھی، کس نے نفل ادا کیے ہیں، کس نے نفل ادا نہیں کیے، کون قرآن پڑھتا ہے، کون قرآن
نہیں پڑتا۔ کاش کہ ہم اپنی ساری کی ساری توجہ اور اپنا سارا کا سارا دھیان اپنی عبادت اور اپنی نماز پر کریں۔ اور باقی رہی بات لوگوں کی، تو لوگوں نے قیامت کے دن خود حساب دینا ہے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو مسجد کے آداب بتانا کہ مسجد میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں خود فکر کرنی چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر موبائل پر گپے لگانا، ویڈیو گیمز کھیلنا، بیٹھ کر محلے کی، ملک کی، سیاستدانوں کی باتیں کرنا، تو یہ بہت ہی برا کام ہے اور گناہ والا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد کے آداب سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔